السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی بہار بنا دے۔ تو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز لیسن نمبر 47 سورہ بقرہ اور پارہ نمبر 3 آیت نمبر 274۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، وہ لوگ جو ینفقون، خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، باللیل، رات کو، والنہاری، اور دن کو، سرن، چھپے ہوئے، چھپ کر، یا وعلانیتاً، اور علانیتاً، کھلے یا علانیہ طور پر یا ظاہری طور پر، فلاحم، تو ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک یا ان کے رب کے پاس، ولا خوف، اور نہ خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ ہی وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 275 ہے، الذین، جو لوگ، یأکلون الربا، کھاتے ہیں ربا، سود، لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے، الا مگر، کما، جیسا کہ، یقوم الذی، کھڑا ہوتا ہے، الذی، وہ شخص، یتخبطہ، بابلا کر دیا ہو یا خبطی کر دیا ہو اس کو، شیطان نے، من المس، چھونے سے یا چھو کر، ذالک، یہ، بانہم، اس وجہ سے کہ، قالوا، انہوں نے کہا، انما البیع، بے شک بیع یا تجارت، مثل الربا، سود ہی کی طرح ہے، سود کی مثل ہے، وأحل اللہ، اور حلال کیا اللہ تعالیٰ نے، بیع، بیع، اللہ نے تجارت کو حلال کیا، وحرم الربا، اور حرام کیا سود کو، فمن، پس جو شخص، جاءہ، کہ آئی اس کے پاس یا جس کے پاس آئی، موعظۃ، کوئی نصیحت، من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، تو وہ باز آ جائے، فلہ، تو اس کے لیے، ما سلفا، جو پہلے ہو چکا، وامرہ، اور اس کا معاملہ، الی اللہ، اللہ کی طرف ہے یا اللہ کے سپرد ہے، ومن عاد، اور جو کوئی دوبارہ کرے، فاولئک، تو وہی لوگ، اصحاب النار، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آیت نمبر 276 ہے، یمحق اللہ، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ، الربا، سود کو، ویربی، اور بڑھاتا ہے، الصدقات، صدقات کو، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں وہ محبت کرتا یا نہیں وہ پسند کرتا، کل، ہر، کفار، سخت ناشکرے کو یا سخت کفر کرنے والے کو، عصیم، اور سخت گناہ گار کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم لیسن نمبر 47 میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 کی ڈیٹیل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال، رات کو اور دن کو، چھپ کر اور ظاہری طور پر، اور اس کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھ لیا، چھپ کر بھی کیسے اور ظاہری طور پر بھی کیسے، فَلَهُمْ أَجْرٌ مِّن رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ خوف و حزن کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ خوف کیا ہوتا ہے اور حزن کیا ہوتا ہے۔ آگے آیت نمبر 275 ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ کھاتے ہیں سود، اس آیت سے، آیت نمبر 275 سے سود کے بارے میں شروع ہو گیا۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں، یأکلون الربا، کھاتے ہیں سود، لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے، الا مگر، کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر جیسے کہ اس شخص کی مانی جس کو بابلا کر دیا ہو شیطان نے یا خبطی بنا دیا ہو شیطان نے چھونے سے۔ ربا، اس کا مطلب ہے سود، اور ربا کا اصل معنی ہے بڑھنا یا زیادہ ہونا۔ تو بڑھنا یا زیادہ ہونا یعنی اصل مال سے مال بڑھ جاتا ہے یا زیادہ ہو جاتا ہے، یا شریعت کی اصطلاح میں یوں کہہ لیں اس کو کہ قرض دے کر اصل مال سے جو زیادہ لیا جاتا ہے اسے ربا کہا جاتا ہے، یعنی اصل مال سے اوپر جتنا لیا جاتا ہے قرض دینے کے بعد تو اسے ربا یعنی سود کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ اس کے بارے میں وعید ہے کہ الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کی طرح جو کھڑا ہوتا ہے اور ایسے جیسے بابلا کر دیا اس کو شیطان نے من المس، چھونے سے، شیطان چھونے سے انسان کو بابلا کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان آدمی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، خصوصاً اس کے دماغ پر حملہ آور ہو کر۔ اس کی دلیل کئی آیات اور احادیث سے ثابت ہے، مثلا شیطان کا چوکا مارنا، غصہ دلانا، من ہمزات الشیاطین، یعنی شیطان کے وسوسے، اس کی اکساہٹیں،
یا اس کا بہکانا۔ اور پھر اسی طرح سورہ انعام میں آتا ہے کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران لہ، اس شخص کی طرح جسے شیطانوں نے زمین میں بہکا دیا ہو اس حال میں کہ حیران ہے، یا پھر تکلیف اور بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے تو اس کے بارے میں بھی دلیل آتی ہے سورہ صاد میں انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اور پھر شیطان انسان کو بھلا دیتا ہے، اس کی بھی دلیل آتی ہے وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور نہیں بلایا مجھے وہ مگر شیطان نے یہ کہ میں ذکر کروں آپ سے اس کے بارے میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کے خون میں اس کی رگوں میں گردش کرتا ہے، تو یہ شیطان کا انسان کو باولا کر دینا چھونے سے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یعنی وہ خبتی ہو گیا یا پاگل پن آ گیا اس کے اوپر یا باولا ہو گیا شیطان کے چھونے کی وجہ سے۔ یہ دنیا میں بھی ایک سود فروش، ایک سود حاصل کرنے والا انسان ایسے ہی ہوتا ہے، بس اس کو مال کی ہوس کے علاوہ اور کوئی فکر نہیں ہوتی۔ جیسے ایک پاگل انسان ہوتا ہے نا، وہ ایک ہی طرف خبتی انسان جو ہے اس کو خبط ہوتا ہے مال کا، کہ کس طریقے سے دن رات وہ یہی سوچتا ہے کیسے میں نے اپنے مال کو بڑھانا ہے، وہ غلط طریقے سے بڑھائے یا وہ صحیح طریقے سے۔ صحیح طریقہ تو اس میں سود میں ہے ہی نہیں، تو بس ایک ہی خبط ہوتا ہے اس کو کہ میں نے اپنے مال کو بڑھانا ہے، اور لوگوں کو وہ اگر 1000 روپیہ دیتا ہے تو ایک ماہ بعد 1000 روپیہ لینے کی ڈیٹ ہو تو اس کے ساتھ ہی 100 روپیہ اوپر بڑھا کے لیتا ہے، یعنی 1000 کے اوپر 1100۔ تو سود میں یہ سارا کچھ آئے گا جو قسطوں پہ ہم لیتے ہیں، اور چیز وہ ہوتی ہے 5000 کی، اور وہ اگر قسطوں پہ لی جاتی ہے تو وہ 6 کی ملتی ہے، وہ اوپر والا جو 1000 جاتا ہے وہ سود میں جاتا ہے۔ اسی طرح یہ سارے جو ہیں سیونگ اکاؤنٹ اور باقی جو ہیں بہت سے اس طرح کے شوشے نکلے ہوئے ہیں، بیمہ کروانا، انشورنس کروانا، یہ سود اور جوا یہ سب اسی میں آتے ہیں۔ تو سود کی بہت سی اقسام ہیں اور اس کے بارے میں بڑی سخت احادیث ہیں، اور سود کھانے والے کے بارے میں یہاں قرآن میں بھی ہم نے پڑھ لیا کہ وہ لا یقومون، نہیں وہ کھڑے ہوں گے الا مگر، یعنی قیامت والے دن ان کی حالت یہ ہوگی کہ جیسے وہ خبتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی ان کو خبط تھا صرف پیسہ اکٹھا کرنے کا، وہ غلط طریقے سے حاصل کر رہے تھے اپنا پیسہ۔ ذالک بانہم قالوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، اور قول ان کا کیا ہے کہ تجارت بھی سود کی طرح ہی ہے نا، انما البیع، صرف تجارت جو ہے مثل الربا سود کی ہی طرح ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ بیع اور سود ایک ہی چیز ہے، بیع اور سود میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کا یہ قول ہے۔ بیع کا مطلب تجارت، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرق بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے حلال کیا بیع کو، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور حرام کیا سود کو۔ فمن جاءہ، تو جو شخص آئی اس کے پاس موعظۃ النصیحت میں ربی، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، وہ باز رہا، فلہ، تو اس کے لیے ما سلف، جو پہلے گزر چکا۔ یعنی سود کی حرمت جب اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی اور نصیحت اس کے پاس آ گئی، فمن جاء موعظۃ، جس کے پاس نصیحت آ گئی، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ سود حرام ہے اور بیع اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی، تجارت حلال کر دی، فانتہا، وہ باز آ گیا، وہ باز آ جائے گا تو فلہ ما سلف، اس نے جو پہلے کھا لیا تھا وہ اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں گے اس کو، ہاں بشرطے یہ کہ اس کو ندامت ہو، وہ توبہ کرے، اور وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے سپرد ہے۔ لیکن ابھی یوں نہیں ہے، یہ اس وقت کی بات تھی جب ابھی سود کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے سود لوگ کھاتے تھے اور لیتے تھے، لیکن اب تو الحمدللہ ہم دین اسلام میں ہیں اور ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ سود غلط بات ہے، اور پھر ایک انسان سود کھاتا جائے، اور کون سا مسلمان ایسا ہے جس کو نہیں پتہ کہ سود لینا غلط ہے اور سود دینا بھی غلط ہے؟ کوئی بھی مسلمان میں نہیں سمجھتی کہ ایسا ہوگا، تو اگر کوئی ایسا ہے بھی اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ حرام ہے تو پھر اس کو چھوڑ دے، تو جو پہلے ہو چکا اس سے توبہ کر لے۔ لیکن اگر ایک انسان یہ سوچے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ بعد میں جو توبہ کر لے گا، فنتہا، جو باز آ جائے گا، فلہ ما سلف، تو پہلا جو ہے نا وہ اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، وہ توبہ کر لے، تو میں کوئی بات نہیں، مرنے کے قریب کر لوں گا توبہ، اور اس سے پہلے میں سود کھاتا جاؤں اور کاروبار اپنا چمکاتا جاؤں اور اپنی کچھ جائیداد بھی بنا لوں، تو یہ ساری باتیں اور یہ اس کے نظریات جو ہیں بالکل غلط ہوں گے، کیونکہ اگر مسلمان ہو گیا اور اس کو پتہ ہے کہ سود حرام ہے اور پھر بھی وہ لے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اچھا اس آیت کے مطابق میں آخر میں جا کے آخری عمر میں توبہ کر لوں گا، تو کیا پتہ وہ آخری عمر آنی ہے یا نہیں آنی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ اس جو ہے نا وہ چونکہ مسلمان تھا اور اس کو پتہ تھا کہ سود حرام ہے، تو اس کے لیے یہ نہیں ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب ابھی سود کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ ومن عاد، اور جو کوئی دوبارہ کرے گا، یعنی جس کو پتہ چل گیا کہ سود حرام ہے اور پھر اس نے چھوڑا نہیں، دوبارہ پھر سود لیا، فاولئک اصحاب النار، تو یہی لوگ آگ کے رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو یہ سود خوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ یا آیت آگے ہے، آیت نمبر 276، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو اور بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ صدقات کو۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر بہت زیادہ کفر کرنے والے ناشکرے انسان کو، اثیمن اور گناہ گار کو۔ یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو۔ سود خور جتنا بھی سود لے لے آخر وہ ختم ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مٹا رہا ہے۔ ظاہری طور پہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ سود سے رقم بڑھ رہی ہے، لیکن وہ رقم بڑھ نہیں رہی۔ دنیا میں بھی انسان لعنتیں لیتا ہے دوسرے لوگوں کی، اور آخرت میں اس کی بہت سخت سزا ہے۔ وہ خون کی نہر میں نہا رہا ہوگا وہ انسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ وہ لوگوں کا خون چوستا ہے دنیا میں، تو قیامت والے دن وہ جب آخرت میں خون کی نہر میں نہا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا غوطے خار ہے خون کی نہر میں۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا میں بھی لوگوں کا خون چوستا تھا، اور وہ سمجھتا یہ ہے کہ اس کا مال بڑھ رہا ہے، لیکن لوگوں کی لعنتیں ملتی ہیں اس کو، اور پھر اس کا مال بڑھتا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، وہ ہر طرف اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن اس کے اپوزٹ آپ دیکھیں، یربی الصدقات، صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے، اور بڑھاتا ہے کیسے، وہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ ایک بندہ ایک حصہ یا ایک پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو وہ ایسے ہے جیسے ایک دانہ اور اس سے 7 بالیاں ہوگی، اور ہر بالی میں 100 دانے، اور مطلب ایک کو 700 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتا ہے، دنیا میں بھی انسان کو اس سے ڈبل ملتا ہے جب وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اللہ دینے پہ قادر ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ لیکن سودی کاروبار کرنے والا یہ سمجھتا ضرور ہے کہ اس کا مال بڑھ رہا ہے، وہ بڑھتا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور صدقے کو اللہ تعالیٰ پالتا پوستا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طرح کہ جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑی کے بچے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ بڑھ کر پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کفار، سخت ناشکرے کو، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت دیا اور وہ اس کو بغیر سود لیے کسی کو اللہ کے راستے میں دے بھی نہیں سکتا، قرض بھی نہیں دے سکتا، اللہ کہ اس کی طاقت رکھتا ہے 1 2 ہزار 3 ہزار 4 ہزار 10 ہزار لاکھ جتنی بھی وہ طاقت رکھتا ہے، اگر کسی کو وہ بغیر سود کے دیتا ہے تو اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے، اور اگر وہ نہیں دے رہا، سود سے دے رہا، تو پھر وہ کیا ہے، کفار اسیم، کفار بھی ہے، اسیم بھی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی سخت ناشکری کر رہا ہے کہ اللہ نے اس کو مال دیا، اسیم گناہ گار بھی ہے کیونکہ وہ سود دے رہا ہے۔